السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس کے آڑ میں نیو ورلڈ آرڈر کو یہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے وداؤٹ ہیونگ اینی سارٹ آف وار، جنگ کے بغیر یہ سارا کچھ دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسرائیل لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں پہ دوبارہ ظلم شروع کر چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی پوچھے گا بھی کب؟ مسلمان کا خون، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اقوام عالم کے سامنے، اور میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آسیہ ملونہ جیسی چوڑی کو رہا کروانے کے لیے پورا یورپی یونین اکٹھا ہوا۔ یہ 9 سالہ بچہ جو شہید کیا گیا، اس کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ یہ آپ دیکھیے، ویئر از انٹرنیشنل جسٹس؟ ویئر آر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز؟ دا اسرائیلی ایئر فورس threw explosive barrels at civilian houses in the state of Palestine. Why the entire Europe and why the Britain are still supporting the Israeli companies? And Israel has killed this 9-year-old young child. And اسرائیل اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ ملک اس کا ذمہ دار ہے جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، انکلوڈنگ امریکہ، انکلوڈنگ برطانیہ، انکلوڈنگ یورپی یونین۔ پھر یہ دیکھیں، what business does Israel have spraying Palestinian farmlands؟ کرونا وائرس کی آڑ میں آگے کہ جناب وائرس مٹا رہے ہیں، وائرس کا ان آپ کی زمینوں سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ گندم کے اور باقی اناج کی چیزوں سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس پہ سپرے کر کے ساری کی ساری زمینیں تباہ کر دی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی۔ اور پھر اس ٹویٹ میں جو انگریزوں نے کرنا شروع کر دی ہے، بہت بڑے اشارے ہیں۔ The Arab countries that surround Israel are 600 times its size۔ 600 بڑی زمین ہے عرب ممالک کی جو اسرائیل کے ارد گرد ہے۔ But somehow they can't find room for any Palestinian refugee۔ لیکن وہ کسی فلسطینی کو اپنی زمین میں نہیں رکھ سکتے۔ تھپڑ تو مارا ہے عربوں کو، لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بھی شروع کیا گیا ہے کہ یعنی کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے عرب کے باقی ممالک میں منتقل کیا جائے تاکہ اسرائیل پوری طریقے سے اس زمین پہ قابض ہو جائے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اسلامک ملٹری الائنس کیا کر رہا ہے؟ اس نے صرف سعودیوں کی بادشاہت کو بچانا ہے یا عملی طور پہ کچھ کرنا بھی ہے؟ یہ صرف کرتب دکھانے جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے پھر یوں جا رہا ہے، اس کا رخ کشمیر کی طرف نہ ہو، فلسطین تو تھوڑے سے ہی فاصلے پہ اس کی طرف کر دو کہ ہماری مظلوم بہنوں کو بچا لو۔ وہ عورتیں جن کو ان کے بیٹوں یا ان کے بھائیوں یا ان کے والدین کے سامنے ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں یہ اسرائیلی آدمی، ان کو ہی بچا لو۔ اور غیرت کیا ہے؟ غیرت یہ ہے جو طیب اردگان نے کیا۔ سلام ہو تم پہ۔ 3 cargo planes from Israel came to Turkey for protection get medical supplies۔ President Tayyip Erdogan said that the same medical aid should be given to the people of Palestine. Israeli refused to do so. The same thing happened. President Recep Tayyip Erdogan didn't allow that plane to take off۔ اسرائیلیوں نے میڈیکل ایڈ کے لیے 3 کارگو پلینز بھیجے ترکی۔ پریزیڈنٹ نے کہا، طیب اردگان نے، کہ جناب یہی میڈیکل ایڈ فلسطینیوں کو بھی دو، تو اسرائیلیوں نے انکار کر دیا۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ اپنے جہاز اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطینیوں کے حقوق کی آواز جس ملک میں ہمارے لوگ موجود ہیں وہاں اٹھائیں، نہیں تو یہی کچھ کل آپ کے اور ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا خاموش تماشائی ہو۔